خادم تھے کوفے کے. اقبال کہتے ہیں آقا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے. دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھی جائے. بے شک یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے. مگر ہاں جناب ابو ثمامہ نماز ظہر حسین کے ساتھ نہ پڑھ سکے. یہ تو ابو ثمامہ صاحبی کے دو جیالے اور جناب سعید اور جناب زہر ابن سعید یہ تو جنہوں نے حسین کو نماز پڑھوائی. آگے مامون ہے پیچھے امام. وہ نماز بھی دنیا کی نرالی اور آخری نماز. اب آپ سنیں کہ جناب زہر کون تھے کربلا کے پہلے. ان کا عقیدہ کون تھا؟ یہ حماد سے نہیں تھے. یہ مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. مگر حسین نے کیا مزاج بدلا؟ مناسی کے حج کے بعد زہر خان نے کہا کہ وہ میرا خیمہ حسین کے خیمے سے دور لگا تھا. مگر حسین حج نہیں کیا تھا. آپ پہلے آ گئے, حسین کا خیمہ لگ گیا. اب جب جناب زہر کا قافلہ آیا تو جگہ تنگ تھی, وہی ان کا بھی خیمہ لگ گیا. جو جوہری ہوتا ہے نا وہ ہیرے کو تلاش کر لیتا ہے. وہ حسین کو موقع ملا, قاصد کو بھیجا کہ جاؤ زہر خان کو بلا کے لاؤ. قول ہے کا قاصد حسین کیا حکم ہے آقا نے یاد کیا. لیکن ان کی بھی زوجہ نے کیا جواب دیا؟ بھائی جواب جو حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے دی, مومنہ تھی. کیا بات ہے زہر خان؟ کہ میں کہہ رہا تھا نا کہ میرا خیمہ حسین سے دور لگانا, مگر اس بات کا ڈر آج ہو گیا. کب وائے ہو تم پر حسین نواز رسول بلائے تم جاؤ, تم ہم جا رہے حسین نے نصرت کو. جناب زہر خان آئے. کیا گفتگو بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا, مگر اب جو چلے ہیں تو بالکل بدل چکے تھے. بہت بڑے تاجر, بہت بڑے صاحب دولت, ساری اپنے تقسیم دولت کر دی. کہ اب زہر خان کو پوچھنا چاہیے. بس جس دولت کی تلاش تھی وہ دولت حسین مل گئے. اللہ اکبر. یہ ہے زہر خان. اور کربلا میں دیکھیے کیا کارنامہ. ایک طرف زہر خان ہے, ایک طرف جناب سعید. مولا نماز اب پڑھیے, آپ کا جسم محفوظ رہے گا. ہر تیر ہم اپنے سینے پر لیں گے. ماں باپا آگے کھڑے ہوئے, حسین نماز پڑھ رہے. اس وقت تک جب تک حسین نے نماز تمام نہ کی, ادھر حسین نے نماز تمام کر دی, ادھر دونوں ماں باپا زمین پکڑے. ایک زانو پہ زہر خان کا سر, ایک زانو پہ جناب سعید کا سر. کیا مولا راضی ہو گئے؟ ہم راضی, ہمارا خدا راضی. خدا تم لوگوں کا نام نماز گزاروں نے لکھے. برباد اعضا ایک بار سعید جو تھے حسین کے زانو پر تھے, آنکھیں بند کے تھے. ایک بار سعید گھبرا کے اٹھے, سر اٹھایا. حسین نے کہا سعید کیا بات ہے؟ یہ مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے سرانے آ رہا ہے. کیا سعید تم نہ سمجھے میرے نانا رسول خدا ہے. پھر سعید حسین کے زانو پر ہے. پھر چند لمحوں میں پھر سعید اٹھے. کہا سعید اب کیا بات ہے؟ اے مولا ایسا لگ رہا تم میرے داہنی طرف آئے ہیں, تم نہ سمجھے میرے باپ ساتھی کوثر آ گئے. پھر سعید حسین کے زانو پر, پھر سعید کو حرکت پیدا ہوئی. پھر حسین نے کہا سعید اب کیا بات؟ کہا مولا ایسا لگ رہا تم میری بائیں طرف تھا, تم نہ سمجھے میرے بھیا حسن آ گئے. پر باب اعظم آپ نہ سنیے گا کیا منزل ہے ان شہداء کربلا کی. اب جو سعید حسین کے زانو سے بے قرار ایک بار اٹھے, کہا سعید اب کیا بات ہے؟ کہا مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے میں نے پانچی کوئی موسم آ رہی. اے سعید میری ماں رونے والا رولو سلامت رکھو. تم فاطمہ زہرا تو آج دے رہی ہے. پر باب اعضا لیجیے دونوں وفادار رہے. اب عمرو بن قرظہ کعب انصاری, یہ بھی جناب قرظہ والد تھے, یہ بھی علی کے صحابی تھے. اللہ اکبر. ان کا چھوٹا بھائی ایک قرظہ لشکر یزید میں تھا اور وہ ظہر کے بعد حسین کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اپنی جان قربان کر دی. نافع بن ہلال حنبلی, اللہ اپنے قبیلے کے سردار, حافظ قرآن, قاری قرآن. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں کہ جو کربلا میں آئے کس طریقے سے آگے اپنے جان حسین پر قربان کرتے ہیں. شوقت بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلے کے سردار ہیں. اللہ اکبر. بہادر سورما, اللہ اکبر. عابد ابن ابی شاکری سے وابستہ ہے اور آگے
حدیث بھی تھے، اللہ میں سدنے شبیب شاکری جناب علی کے صحابی میں سے تھے، امیر مومنین ان کے بارے میں کہتے تھے اگر عابد ابن شبیب شاکری ایسے 1000 افراد ہو جائے تو خدا کی معرفت بھی آسان ہو جائے اور اس کی عبادت بھی آسان ہو جائے۔ دوست یہ حسین کیسے کیسے لائے تھے؟ حسین نے اصحاب کے انتخاب میں زور امامت سے کام لیا، دلوں کو چھانک چھانک کے حسین لائے۔ یہ 72 نہیں، اس وقت کی سب سے زیادہ ایمان کی اکثریت یہ 72 تھی۔ یہ اتنے آدمیت ہے جو حسین کے ساتھ کربلا میں آئے۔ حنظلہ بن اسد شوامی، کوفے کے رہنے والے، شیعہ میں اہل بیت، خوش لہجہ، خوش تقریر، حسین سے یہ بھی رخصت اور باب عذاب کربلا سمجھیے کس طرح کربلا نے خاک کو آسمان پہنچایا، ذروں کو آفتاب کیا، غلام اور آقا کے جہاں امتیازات ختم کر دیے گئے ہیں۔ حسین کی خدمت میں تو جناب جاؤ، غلام ابو ذر ہے، اجازت لینے کے لیے آیا، مولا نے کچھ تکلف کیا، مطلب انداز دیکھیے کیا تیکھا پن ہے جناب جون کا، تاریخ نے محفوظ کر لیا۔ جملے سنے کہ مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا حسب نسب کم ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے جملہ، کہتے کون صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا۔ حسین نے جملے محفوظ کر لیے، مولا بھی منتظر ہے کہ جون کا یہ احساس سچ ہو جائے۔ بس جیسے ہی جون نے آواز دی، مولا جون کے سرانے پہنچے، اپنا لبے مبارک جون کی پیشانی میں رکھ دیا۔ یہ جون اب تو میرا احساس سچ بدستے دعا بنا نہیں پارے رہا جو اس کے نسب کو حسب کو اعلیٰ کر، میرے معبود اس کے چہرے کو منور کر دے، یہ پالنے والے اس کے جسم کو معطر کر دے۔ حسین کی ہر دعا قبول ہوئی۔ جب پائے جا جناب سید سجاد میدان کربلا میں آئے، بنی اسد کے ساتھ لاشائے شہداء دفنا رہے تھے، ایک بار بنی اسد کے لوگ گھبرا کے ماں کی خدمت میں آتے، ہر لاش سے خوشبو آ رہی تھی، ہر لاش سے نور جا رہا تھا، مگر جناب جون کا نور اور خوشبو عجیب تھی۔ یہ مولا ایک ایسی لاش ہے کہ جس کی جسم کی خوشبو سے پورے کربلا معطر ہے، جس کے چہرہ کا نور آسمان کی طرف ہے۔ امام نے بغیر دیکھے کہا وہ جون کا لاشا تھا۔ میرے باپ نے دعا قبول کی، حسین آپ کی ہر دعا قبول، مگر جون کا وہ جملہ کہ تو نہ صحیح اپنے سیاہ خون کو آپ کے نورانی خون میں ملا دو، وہ جون کا بھی قول صادق۔ وہ موقع یاد کریے جب ام سلمہ کو رسول خدا نے شیشے میں خاک دی تھی، کہا تھا جب تک یہ خاک ہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے۔ جب یہ